will have no safety. This cannot be a secure and independent country. 5 اگست 2024 کا دن جو بنگلہ دیش کے عوام کے لیے یوم نجات بن گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ وہ جس انداز میں ڈھاکہ سے ہیلی کاپٹر میں فرار ہو کر بھارت پہنچی ہیں اور اب وہاں سے وہ کہیں اور جائیں گی، تو ان کے فرار کے بعد جو آرمی چیف ہیں جنرل وقار الزمان، انہوں نے ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں، اور ایک شیخ حسینہ واجد کے پہلے دور حکومت میں ایک آرمی چیف تھے جنرل مستفیض الرحمان۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کے کزن تھے اور حسینہ واجد کے انکل تھے، تو جنرل وقار الزمان ان کے داماد ہیں اور ان کی بیوی شیخ حسینہ واجد کی بھی رشتہ دار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے ان کو دسمبر 2023 میں چیف آف جنرل سٹاف بنایا اور ود ان فیو منتھس ان کو آرمی چیف بنا دیا۔ تو اپنی مرضی کے آرمی چیف کو لانے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، لیکن مرضی کا آرمی چیف حسینہ واجد کی حکومت کو نہ بچا سکا۔ پچھلے 2 سالوں میں یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 2022 میں سری لنکا میں راجہ بکسا کی حکومت بھی اسی طرح ختم ہوئی۔ راجہ بکسا صاحب بھی صدارتی محل چھوڑ کر اسی طرح بھاگے تھے جس طرح آج حسینہ واجد وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے بھاگی ہیں۔ اس کا ایک دردناک تاریخی پہلو بھی ہے جسے یاد کیا جائے تو شیخ حسینہ واجد کے فرار ہونے کے فیصلے کے پیچھے ایک منطق سمجھ آتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کی آزادی کے صرف 3 سال بعد فوجی بغاوت کے دوران فوجی اہلکاروں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ سمیت قتل کر دیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن ملک سے باہر تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی تھی، مگر باقی تمام اہل خانہ مار دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے BBC کے مطابق 1972 میں شیخ مجیب الرحمان نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو شروع کی، لیکن ان کی کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا۔ 1975 تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقربا پروی کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی فوج میں بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیش فوج کے کچھ جونیئر افسران نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر سے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون ملایا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے جنرل شفیع اللہ نے بتایا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان بہت غصے میں تھے اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دو۔ میں نے شیخ مجیب الرحمان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں؟ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب الرحمان بالائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ جب فوجی اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ شیخ مجیب الرحمان منہ کے بل گر پڑے اور اس کے بعد ان کے گھر میں موت کا رقص شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے شیخ مجیب کی بیگم کو گولی مار دی گئی، پھر ان کے بیٹے شیخ جمال کو گولی مار دی گئی۔ گھر میں موجود ان کی دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا اور یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجید کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں ہی زندہ رہیں کیونکہ اس وقت وہ گھر پر نہیں بلکہ جرمنی میں تھی۔ BBC کے مطابق بھارتی صحافی سبھاش چکربرتی کے مطابق بنگلہ دیش میں ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر نے بتایا کہ اصل میں شیخ مجیب کے گھر پر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ بنگلہ دیش فوج کے اہلکار شیخ مجید کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا کہ فوجی اہلکار غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ فوجی اہلکار انہیں مارنے آئے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مار دیا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئیں۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کیں اور شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ باقی تمام اہل خانہ کی لاشوں کو قبرستان کے ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا، جس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں تنگی پارا پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی میت کو جلد از جلد دفنا دیا جائے،
لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ سید بدر الحسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی میت کو غسل دینے کے لیے صابن تک دستیاب نہیں تھا، اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے غسل دیا گیا۔ انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بھی بہت کم تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔